حج کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ یعنی 3 مہینے معلوم ہیں، تو جو بھی ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ 3 مہینے ہیں، اس کے اندر ہی حج ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شوال میں عمرہ کرتے ہیں حج کے ساتھ، کہ حج کرنا ہے آپ کو، تو پھر آپ اس عمرہ کرنے کے بعد پھر وہیں رہیں گے، شوال بھی، ذوالقعدہ بھی، ذی الحجہ میں پھر آپ حج کریں گے۔ لیکن یہ اشہر الحرم ہے تو اسی لیے پھر آپ ان 3 مہینوں میں آپ عمرہ پہلے کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں حج، تو اسی لیے پھر ان کو 3 مہینے کی اس میں وہ ٹائم رکھا گیا ہے، اس کے اندر اندر آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اسی میں پھر یہ بھی جو حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کا قلعہ یا اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر بنائی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دوسری نماز، تیسری روزہ، چوتھی زکوٰۃ اور 5واں حج ہے۔ اور حج کے لیے فرمایا کہ جو بھی اس کے لیے استطاعت رکھتا ہے، تو یہ حج ایک رکن ہے اسلام کا۔ اگر اسلام کا یہ رکن ہی پورا نہیں ہوگا تو آپ کا اسلام کیسے مکمل ہوگا؟ اس کے لازمی ہے کہ حج جو استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج کرے، اگر نہیں کرے گا تو اس پہ بہت سخت وعید ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فرمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت قریب، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے آئے ہیں، کس طرح وہ پراگندہ حال ہیں، غبار آلود ہیں اور 2 چادروں میں ملبوس ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پہ 2 چند ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ حج مقبول یا حج مبرور، وہ حج کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لے، اس کو پھر حج مبرور کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حدیث بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے زیادہ افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ یعنی خواتین کی طرف سے سوال آ گیا، کیا ہم بھی جہاد کریں کہ نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے وہ جہاد نہیں ہے، عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے، یعنی تم عورتوں کے لیے یہ حج ہی کافی ہے، اس میں جو مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تمہارا جہاد بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جس میں آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات، گناہ نہیں کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا، کہ جس طرح وہ اس دنیا میں آیا تھا بالکل پاک صاف تھا، کوئی گناہ نہیں تھا اس پر، اسی طرح وہ حج کے بعد بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ تو وہ جو پاکیزگی آپ حاصل کریں گے، طہارت حاصل کریں گے، اس کو پھر برقرار رکھنا ہے۔ وہ ایک دولت ہے جو کہ مل گئی، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب جو آپ آئیں گے واپس تو پھر اپنی اس خزانے کی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں وہ پھر اسی طرح نہ ہو جائے جیسے کہ حج سے پہلے تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔